صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدقت يا رسول الله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل
جلوہ نما آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جان فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، باواز بلند روشی اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحب محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، بانی محفل جناب خاور عباس صاحب اور اب سب لوگ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔
اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمائے۔ پرانے جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع یا ایسی تاریخ ہو کہ جس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ ہو لوگوں کی، تو وہ اس دن کو مناتے تھے تاکہ دین کی بات ان تک پہنچے۔ یہ ان کی نیت ہوتی تھی۔ دولت کے چکر میں وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب کوئی مرتا تھا وہ اس دن بھی تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ آج تو یہ آئے اسی بات پہ ہیں، دھیان سے بات کو سنیں گے۔ موت پر آئے ہیں، شادی میں تو آئے نہیں، تو وہ پھر سوم، تیجا، ستواں، 40واں، برسی، عرس، یہ سب اسی کے نام ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کوئی مارکیٹ یا منڈی لگتی تھی، لیکن ایک بات ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ ایک اچھی چیز شروع ہوتی ہے تو مرور زمانہ اس میں کچھ نہ کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اپنی شادی ہی دیکھ لیں کہ آج کی جو شادی ہیں کیا یہ ویسی ہی ہیں؟ نہیں، تھوڑی سی چھوٹ دی ہے، آج حالت دیکھ لو۔ تو بزرگان دین کیا کرتے تھے کہ وہ اس طرح جو اب یہ جو معراج کی رات ہے اس کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، جذباتی وابستگی ہے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی سیر کر کے آ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معراج میں صرف حضور ہی کی شان نہیں بڑھی، آپ سب کی شان بڑھ گئی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں دلیل سے سمجھا۔ اب ہر لیکچر میں فرق ہوتا ہے، رات کا لیکچر اور تھا، اب یہاں کا اور ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ رات والا یہاں ہو سکے، لیکن یہاں اب سنجیدہ فہم و فراست والے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیے۔ حضور کا معراج پر جانا جتنی بھی بلندی ہے یہ خصوصاً مسلمانوں کی بلندی ہے اور عموماً انسانیت کی بلندی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کا بادشاہ آپ کا ملک کا جہاں جاتا ہے نا تو آپ کے پورے ملک کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بادشاہ سے پیار کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، اب مودی صاحب کہیں جائیں گے تو انڈیا والے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوشی ہوتے ہیں جب ہیوسٹن میں جلسہ ہوا ان کا۔ اسی طرح عمران خان آیا تھا تو کتنے خوش ہوئے لوگ جب نیو یارک میں جلسہ ہوا۔ تو کسی قوم کا لیڈر کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ قوم خوش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا صدر، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یہ نمائندگی کر رہا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک میں نہیں گئے، اگر ملک میں جاتے تو لمیٹڈ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ معراج کی رات حضور پاک کو سارے ملکوں سے پرے، آسمان سے پرے، زمین سے پرے ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جس کو کوئی مکان کہہ ہی نہیں سکتا۔ اب مسلمانوں تمہاری خوشی کی انتہا ہو جانی چاہیے کہ ہمارا نبی اس جگہ پہ چلا گیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا، محمد مصطفیٰ وہاں پہنچے۔ اس سے زیادہ اور بلندی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب ہمارا نبی اتنی بلندی پہ گیا تو ہم بھی چلے گئے، ہم بھی چلے گئے ہیں۔ بھائی ٹیم تو کرکٹ کی 11 بندوں کی جیتتی ہے نا، تو مٹھائیاں پوری گلی میں بیٹھ رہی ہوتی، اور تمہیں کیا ہوا؟ تم تو نہیں کھیلے۔ تو اس میں کوئی مسئلے بخاری مسلم یہ چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہیں کرکٹ کی جیت ہی بتلا دے گی کہ معراج منانا جائز ہے کہ نہیں۔ یار تیری ٹیم جیت جائے، اب پتہ نہیں وہ کیسے جیتی ہے، وہ ٹیم جیت گئی، گلیاں سج گئی، رات میں دن بن گیا، مٹھائیاں بکنے لگ گئی، تو اپنے پیسوں سے لایا، یہ تیری خوشی کی انتہا ہے۔ حالانکہ نہ وہ تیرا چاچا لگتا ہے نہ وہ تیرا ماما لگتا ہے، لیکن تو خوش ہوا۔ یار محمد مصطفیٰ وہاں چلے گئے جہاں کوئی نہیں جا سکا، بنتا نہیں ہے کہ گلیاں سجا دی جائے۔ تو یہ تھی وابستگی ہماری۔ تو خبر عباس نے یہی کیا، بلایا، یار میرے بیٹا ترقی کرتا، وہ ڈگری لیتا تو میں خوشی کرتا۔ یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسی بلندی پہ گئے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اور پھر گئے بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ جب آپ واپس آئے نا تو اس وقت 4 گھنٹے باقی تھے صبح ہونے میں۔ سب لوگ غور سے سن، آپ پوری دنیا پھر کر آ گئے، پوری دنیا نہیں بلکہ کائنات کہنا چاہیے، دنیا چھوٹی ہے، پوری کائنات پھر کر آ گئے آپ۔ تو جب واپس آ کر آپ لیٹے ہیں
آپ واپس سیدھا لینڈ کرا آپ نے مکے میں، کیونکہ مکہ جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پوری دنیا کا مرکز ہے، اسی طرح وہ کائنات کا بھی مرکز ہے۔ اگر اوپر سے 7ویں آسمان سے کوئی ٹھیکری پھینکی جائے، اتنا سا پتھر پھینکا جائے اور رستے میں کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہ بنے، وہ کشش ثقل، وہ گھومنا یا کوئی چیز ٹکرائے نا اس سے، تو سیدھی جا کے خانہ کعبہ کی چھت پر گرے گی۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ وہ سرکار لینڈ وہاں کرا آپ نے، تو جب صبح ہونے میں 4 گھنٹے ابھی باقی تھے، آپ نے سفر کیا۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، میرا لیکچر ہے ایک کینیڈا کا، ابھی وہ مل جائے گا آپ کو، اس کو اب ساری سائنس تو بیان نہیں کر سکتا میں۔ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمہیں ورم ہول مل جائیں تو جس چیز جگہ کائنات میں یا گیلیکسی میں تمہیں جانے کے لیے 500 سال لگیں گے، تم یوں چلے جاؤ۔ تمہیں وہ ورم ہول کا پتا ہونا چاہیے، اسے وہ ورم ہول کہتا ہے، اور مختلف نام ہے اس کے۔ یعنی اب یہ جگہ یہاں تمہیں پہنچنا ہے، تم یہاں کھڑے ہو، اب اگر تم یہاں سے سفر کرتے ہو تمہیں بہت دیر لگے گی، لیکن اگر تمہیں یہاں سے مل جاتا ہے تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ تم فوراً وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو اب اگر اس زاویے سے تم دیکھو، تم امریکہ میں رہتے ہو، اب تم جب مذہب کو سوچو تو تم اس طرح سے سوچو، جو تمہارا سٹیٹس ہے پاکستانی بن کے نہیں سوچو، اب سوچو کہ آئنسٹائن کیا کہہ رہا ہے، اور پھر سوچو کہ میرا نبی کیا کہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے آسمان پر تو دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل۔ پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ دروازہ کھول دیا گیا، وہ دروازہ نہ پہلے کبھی کسی کے لیے کھلا نہ بعد میں کسی کے لیے کھلے گا۔ اب اس حدیث کے بعد آئنسٹائن کو لے آؤ، اگر تمہیں ورم ہول کا پتا ہو اور تم وہاں میں سے گزرو تو جس گیلیکسی میں 500 نوری سال لگتے ہیں تم اس میں چند منٹ میں پہنچ سکتے ہو۔ اب یہ ساتوں کے ساتوں دروازے وہی ورم ہول ہیں جن کو صرف محمد مصطفیٰ جانتے ہیں یا جبریل علیہ السلام جانتا ہے۔ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب ایک نکتہ تمہیں اور بتا دوں، معراج کا واقعہ 19 آیات میں ہے، پورے قرآن میں 19 آیات میں ہے، 18 ابھی میں نے تلاوت کر دی ہے آپ کو، ایک میں نے پڑھی ہے بعد میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ آپ جانتے ہو یہ کس میں ہے؟ یہ واقعہ جو سٹارٹنگ کا ہے یہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرائیل کے بچے۔ اسرائیل کون تھا؟ اب قرآن مجید میں جاؤ، ایک دن یہودی آگے کہنے لگے، حضور پاک سے آگے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا فالوور کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ حرام تھا، اونٹ کا دودھ حرام تھا، چربی حرام تھی۔ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، آپ اس کی چربیاں بھی جانوروں کی استعمال کرتے ہو، اور آپ جو ہو دودھ بھی پیتے ہو، اونٹ نہیں کا۔ آپ نے تمہیں کس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ حرام تھا؟ کس نے کہا تمہیں؟ قرآن مجید کی آیا کیا آئی؟ قرآن کی آیا یہ آ گئی کہ ہر شے ان یہودیوں کے لیے حلال تھی، یعنی جو حلال شے ہے وہ ان کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ چیز حرام ہوئی جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لی۔ وہ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ الا ما حرم اسرائیل، جو اسرائیل نے، یہ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کو ٹائٹل دیا گیا جب آپ واپس آ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا تیرا نام اسرائیل ہے، چل واپس کا نام پہنچ۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، قرآن مجید میں آیا یہ۔ تو اسرائیل کو، ان کو اصل میں یہاں درد تھی، انہوں نے پتھر اٹھایا تو درد نکل آئی۔ وہ اتنی شدید یہ درد ہوتی ہے، اللہ معاف کرے کسی دشمن کو بھی نہ ہو، یہ جو یہاں سے چلتی ہے یہاں تک جاتی ہے۔ تو آپ نے ایک دن منت مانی، اللہ مجھے تو شفا دے دے، مجھے گوشت بڑا پسند ہے اونٹ کا، میں وہ بھی چھوڑ دوں گا، میں اونٹنی کا دودھ بھی چھوڑ دوں گا، میں کسی قسم کی چربی بھی، یہ تینوں مجھے پسند ہے، میں تینوں چھوڑ دوں گا، تو مجھے شفا دے دے۔ اللہ نے شفا دے دی۔ اب نظر پوری کرنا ضروری ہے، بات اب کس میں آ گئی؟ لیکن یہ مجھے نہیں بتلانا، مجھے بتلانا ہے کہ نام اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ تو دیکھو یہودیوں کو کتنا اپنے مذہب سے پیار ہے، انہوں نے ملک کا نام ہی اسرائیل رکھا۔ تو سعودی عرب کو کتنا پیار ہے، انہوں نے جب آزاد کیا تو اپنے ابے کے نام پہ سعودی عرب رکھا۔ بھائی یہ فرق ہے مسلمان میں اور یہودی میں۔ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا، آپ کو محبت بتا رہا ہوں کتنی کہ یہودیوں نے اپنا ملک بنایا تو اپنے نبی کے نام پہ رکھا اسرائیل۔ ہم نے ملک بنایا 1923 میں سعودی عرب بنایا، یہ وہ ابے کا نہیں ہے، یہ آل سعود نے بنایا، انہوں نے اپنے ابا جی کے نام سعود پر سعودی عرب رکھ دیا۔ یہ محبت ہے حضور پاک سے، چاہیے تھا یہ بھی محمدی رکھتے، پتہ چلتا کہ حضور پاک سے پیار ہے ان کو۔ تو اس لیے کسی قوم کو برا، وہ اپنے مذہب کے پکے ہیں سارے، کرنا ہے تو اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ۔
انہوں نے اپنا ملک بنایا. وہ جو کرنسی کا نام ہے, جو کرنسی ہے وہ دیکھو ان کی کتابوں میں ملے گی. ہر جگہ کو محفوظ کر لیا, جس جس جگہ کا ذکر ان کی کتاب کے اندر آتا ہے, اور ہم نے ہر اس جگہ کو اڑا کے رکھا جس جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی برکت والا بندہ تھا. یہ ہے محبت. اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, غور کرنے کی ضرورت ہے. اب اللہ نے معراج کا ذکر کیا تو کیا بھی سورہ بنی اسرائیل میں, اس میں بھی حکمت ہے. تو بنی اسرائیل تو اس میں ذکر آیا مسجد اقصیٰ کا, اور مسجد اقصیٰ پہ اب وہ پورا علاقہ کیپٹل بن گیا ہے, وہ اسرائیل کے اندر ہے. وہ اب کیپٹل, پہلے تل ابیب تھا, ساری آپ کی ایمبیسیز تل ابیب میں تھی, لیکن یہ جو پچھلے گزرے ہیں بادشاہ سلامت, انہوں نے اس کو جو جیروسلم کو کیپٹل بنا دیا ہے. اب یہ جب کیپٹل بنتا ہے تو یہ یاد رکھیے وہ کیپٹل جو ہوتا ہے اس میں ایمبیسیز کو جانا پڑتا ہے, وہ چاہے ان کی خوشی ہو یا نہ ہو. جیسے پاکستان سمجھیں گے پہلے کراچی تھا کیپٹل, ساری ایمبیسی آپ کو وہاں ملتی تھی. جو ہی انہوں نے اسلام آباد بنایا, اس نے وہ کیا نام تھا جنرل کا, تو اس نے بنایا یوں, تو پھر ساری آپ کی ایمبیسی اسلام آباد چلی. تو اب وہ مرکز بن گیا. کیوں مرکز بنا ہے؟ اس لیے کہ وہاں وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہاں سب چیزیں ہماری ہیں, یہاں ہماری وہاں دیوار ہے, ہماری وہ جگہ ہیں, ہمارا وہ ہیکل ہے, پانی فل اس کے اوپر قبضہ ہے. وہ اپنے مذہب, سب ہر بندہ اپنے مذہب کا پکا ہے سوائے ہمارے. ہم ڈرتے ہیں کوئی ہمیں پکا نہ کہہ دے, بس باقی ہر بندہ پکا. آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے, سب سے زیادہ وگ جو ہوتی ہے یہ اسرائیل میں بکتی ہے. بکنی تو یہاں چاہیے, یہاں عورتیں پھرتی ہیں, یہاں بکنی چاہیے, وہاں کیوں بکتی؟ اب تو کوئی مشکل نہیں. اب ابھی دیکھو سب سے زیادہ وگ اسرائیل میں بکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس یہودی اور یہودن عورت کی شادی ہوتی ہے وہ ٹیڑھ کروا لیتی ہے, وہ اپنے بال کٹوا کے اس کے بعد وہ وگ پہنتی. کیوں؟ یہ بال اپنے خامد کے لیے قربان کر دیے. اب نہیں کوئی عورتیں بول رہی سڑک پہ آ کے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا. میں حیران ہوتا ہوں, عورتوں کو ڈھونڈ رہا ہوں میں, جو اسلام کی چھوٹی سی بات پر تو اٹھ رہی, یہاں کوئی نہیں بول رہا. وہ اپنے بال منڈوا دیتی ہے کہ یہ بال وہ ہیں کہ جس کو دیکھا تھا لوگوں نے, اب میری شادی تمہارے ساتھ ہو گئی ہے, اب میں ایسے بال رکھوں گی جس پر صرف تیری نظر پڑے, اب بولو. تو مسلمانوں ہر بندہ اپنے مذہب کا پکا سوائے ہمارے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, اپنے ہمارے, کسی کو برا نہیں کہنا, وہ سب صحیح کر رہے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہوا بنی اسرائیل میں. اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو, اور اب اسرائیل اس ملک کو کہتے ہیں, اور میرا نبی مکہ سے اسرائیل پہنچا. بس لمبا تقریر نہیں ہوگی. ہاں یہ سنو کہ جب واقعہ شروع کیا تو اللہ نے کہا سبحان. حالانکہ اللہ کے نام اور بھی بڑے ہیں, جو ٹاپ کا نام ہے اس کا, اس کے ذاتی نام کے بعد وہ رحمان ہے. اس لیے آپ کسی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے, باقی آپ سب نام کہہ سکتے. جب آپ کسی بندے کا نام عبد الرحمان ہو تو اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے, آپ کو عبد الرحمان کہنا پڑے گا. باقی نام آپ پکار سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمان لفظ اللہ کے برابر ہے. یہی وجہ ہے جب تم پڑھتے ہو بسم اللہ تو فوراً بعد میں رحمان آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے بڑے نام ہیں. لیکن جب واقعہ معراج ہوا تو کہا سبحان, پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جسم کے ساتھ ایک ہستی جو ہے وہ اٹھیں, وہ سواری پہ بیٹھیں, اور 30 دن جس کو لگتے ہیں گھوڑے پہ اس جگہ کو چشم زدن میں وہ طے کر لے. یہ عقل میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ لگا دیا سبحان, پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی اپنے بندے کو. یہ عبد ہی ہے, اس کا معنی انگلش میں سرونٹ کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ انگلش جو ہے وہ ترجمہ صحیح کر پائے. عربی کا ترجمہ کئی جگہوں پہ انگلش سے نہیں ہوتا, اس کے پاس لفظ ہی نہیں ہے. دین کا اس کے پاس معنی ہی نہیں ہے. وہ ریلیجن کرتے ہیں, ریلیجن جو ہے وہ دین کا معنی نہیں ہے. کئی الفاظ ہیں اس کے پاس اس کا معنی ہی نہیں ہوتا, ایون کہ اردو کے پاس بھی نہیں ہوتا. نہیں, اب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بندے کو لے کر گئے, اس کا اصل کیا معنی ہے؟ وہ سرونٹ لکھو گے تو فوراً ذہن میں آئے وہ ماپ پھیرنے والا, نعوذ باللہ. اور نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اس کے خاص عبد ہیں کہ جسے وہ لے کر گیا ہے. تو یہ یاد رکھیے, جب یہ لفظ آ جاتا ہے نا کہ کوئی لے کر گیا ہے, تو پھر آدمی کی نظر اس پر چلی جاتی ہے کہ جو لے جانے والا ہے. جو جا رہا ہے اس کے اوپر پھر نظر نہیں جاتی. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 5 سال 6 سال کا آپ کا بچہ وہ چچا کو بولے یا محلے میں بولے یا اسکول میں بولے میں پاکستان گیا اور واپس بھی آ گیا, سارے بچے اس کا مذاق اڑانے لگ جائیں گے, کوشچن کرنے لگیں گے. مذاق نہ بھی اڑائے تو کوشچننگ شروع ہو جائے. کیسے گیا اور تو کیسے ایئرپورٹ سے کراس کرا, تو جہاز پہ کیسے بیٹھا, تو نے کتنا سفر کیا, ٹرانزٹ راستے میں وہ کیسے تو نے طے کیا, سارے وہ کوشچن کرے گا. اس کا جواب ملتا جائے گا, بات لمبی ہو جائے گی.
لیکن اگر صرف وہ اتنا کہہ دے ماں اپنے ابا کے ساتھ اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک میں پاکستان گیا میرا ابا لے، اب کوئی کلاس کا لڑکا سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب ان کی نظر لڑکے پہ ہے ہی نہیں، ان کی نظر ابا کے اوپر ہے، تو انہیں معلوم ہے کہ ابا لے جا سکتا ہے، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، نہ جو ہے وہ جہاز والا لیٹر مانگے گا، نہ ٹرانزٹ کے چلنے کا کوئی مسئلہ ہے۔ اب 5 سال کا بچہ بولتا رہے کہ میں پاکستان گیا، تمہاری نظر بچے پہ نہیں ہے، تمہاری نظر ابا پہ ہے، اور ابا اس قابل ہے کہ وہ لے جا سکتا ہے، تو رب نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی، نبی سے نظر ہٹی، رب پہ گئی۔ ہاں رب لے جا سکتا ہے، چشم زدن میں لے جا بھی سکتا ہے، واپس بھی لا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر۔ اور ایک بات یہاں میں آپ کو بتاؤں، اب آپ یہ نہ کہ اس میں اللہ کا کمال ہے، اللہ کا بھی کمال ہے، لیکن ہمارے حضور کا بھی کمال ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، ہم اس پہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر اللہ لے کر گیا ہے تو نبی میں جانے کا کمال ہے اور رب میں لے جانے کا کمال ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کبھی اولمپک دیکھا ہو تو اولمپک میں گولا پھینکتے ہیں، لوہے کا گولا، یہ بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ لوہے کا گولا کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلوان سا، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو ہے اس میں ذرا جگہ کم ہو، تو وہ لڑکا جو ہے، ہمارے جب ہم پڑھتے تھے تو لڑکے ہوتے تھے وہ گولے کو پھینکتے تھے، ہم نے بھی امتحان دیا اس کو، یوں پکڑ کے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ یوں گولے کو پھینکتے ہیں، تو آپ کے بازو کی پاور تو گولے کی اپنی پاور، تو جب آپ پھینکتے ہیں تو جس کا گولا دور جائے وہ زیادہ نمبر اسے ملیں گے۔ فزیکل ایجوکیشن ایک پیپر ہوتا تھا۔ اب جس صاحب نے امتحان دیتے ہوئے ہاتھ میں لوہے کا گولا پکڑا تھا، انہوں نے اس گولے کو مثلا مثال کے لیے انہوں نے اس کو 6 فٹ دور پھینک دیا، وہ گولا لوہے کا 6 فٹ دور گیا، 6 فٹ پہ گیا، انہیں نمبر ملے۔ انہی صاحب کو ہم نے یہ کاغذ کاٹ کے پکڑا دیا، کاغذ کا ہم نے یوں گولا بنایا چھوٹا سا، ان کو پکڑا کے ہم نے کہا جناب اسی طرح آپ نے اب گھوم کے یہ کاغذ کا گولا پھینکنا ہے۔ انہوں نے جب یہ کاغذ کا گولا پکڑ کے پھینکا تو یہ بھٹی صاحب تک بھی نہیں گیا۔ وہی آدمی کہ جس نے گولا لوہے کا پھینکا تھا وہ 6 فٹ تک گیا تھا، جب اس نے اسی آدمی نے گولے کو اسی پاور سے پھینکا کاغذ کی چھوٹی سی گولی کو، وہ بھٹی صاحب تک نہیں گیا، تو پتا چلا کہ بندے میں طاقت ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ لے جا رہا ہے تو اللہ میں لے جانے کی طاقت ہے، محمد مصطفیٰ میں جانے کی طاقت ہے۔ یہ دونوں کا کمال ہے بھائی، ہمارے محمد مصطفیٰ بھی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، ایئر فریکشن ہو جائے، ہر چیز بگڑ جائے۔ وہ جو شیشہ ٹوٹا تھا جہاز کا ایک مرتبہ، فرنٹ کا شیشہ، تو پائلٹ باہر آ گیا تھا، چند ہی دیر تک تو چلا تھا جہاز، اس کے بعد لینڈ کر گیا تھا، کتنے دن وہ اسپتال میں رہا تھا ایئر فریکشن کی وجہ سے۔ وہ پائلٹ، جہاز آپ کا فضا میں تھا، جائیے جا کے یوٹیوب پہ دیکھیے، وہ شیشے کا اگلا شیشہ ٹوٹ گیا جہاز کا، وہ آدمی باہر آ گیا، باہر رہا، جہاز چلتا رہا، جب لینڈ کیا کتنے دن ہاسپٹل رہا ایئر فریکشن کی وجہ سے۔ یہ کوئی سپیڈ نہیں ہے، یہ جہاز کی سپیڈ کچھ سپیڈ نہیں ہے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ جب معراج پہ جا رہے تھے وہ سپیڈ زیادہ ہو، خطوہ ہو، انداز 70 پہ ہی، جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا، یعنی 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے حضور یہ سفر کر رہے ہیں۔ ایئر فریکشن ہونا تھی نا، لیکن نہیں ہوئی ایئر فریکشن۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں ہمارا دل نکال کے اس کو نور ایمان سے بھر دیا۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اب اگر اس وقت وہ یہ نیسا کی ٹیکنالوجی بیان کرتے ہیں سمجھ آتی ہے ان کو؟ نیسا کی ٹیکنالوجی انہیں سمجھ نہ آتی۔ اب نیسا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نیسا میں جائیں، آپ کے پاس اگر $20 ملین ہیں تو امیر آدمی ہیں آپ، ان کو جا کے بولیے میرے کو 6 دن کے لیے چاند پہ جانا ہے، وہ آپ سے $20 ملین لیں گے۔ یہ جو ابھی جو بندے گئے انہوں نے کم از کم 19 سے لے کے $20 ملین دیا، 6 دن تک یہ رہتے ہیں، لیکن ان کو جانے سے پہلے 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ $20 ملین وہ بھتہ دیا ٹکٹ کا، اس کے علاوہ پیسے دیے انہوں نے، اور وہ بندہ بھی ٹھیک ٹھاک پرسنالٹی والا ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ کافی سارے جا چکے ہیں، مسلمان بھی اس میں سے بھی ہیں، اور ملیشیا سے بھی گیا، اس نے پھٹا کھڑا کر دیا، میں نے اوپر جا کے روزہ رکھنا، نماز بھی پڑھ دی، میں اس پہ بھی لیکچر دے چکا ہوں۔ وہ 20 ملین تم نے دیے، 6 ماہ تم نے ٹریننگ لی، کم از کم ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ٹریننگ میں کیا ہوا؟ وہ ایک سیٹ پہ بٹھا کر تمہیں گھماتے رہتے ہیں، وہ بالکل ایسا ہی کمرہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمہیں لگتا ہے کہ تم اسپیس میں ہو، کوئی اس کے اندر گریوٹی نہیں ہے، بابا گھومتے جا رہے ہیں، پھر پانی کے اندر ٹھوک دیں گے تمہیں، پھر کسی اور جگہ پہ رکھ دیں گے، یہ تمہیں ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جس چیز میں وہ تمہیں بٹھاتے ہیں وہ اتنی ہیٹڈ ہو جاتی ہے باہر،
اور وہ خاص قسم کی سوابق اور ٹائل انہوں نے لگائی ہوتی ہے کہ وہ اس فرکشن کو جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہے. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے. یہی تو اللہ کا کمال ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دل نکالو, اندر ایسی چیز فٹ کر دو, جب یہ چلے براق تیز رفتار سے, محمد مصطفیٰ اپنے آپ کو بشریت سے نورانیت میں چینج کر لیں, سفر کرتے جائیں, کوئی نقصان نہ ہو, اپنے مقام پہ بھی یہ پہنچ جائیں. تو وہ دل کے اندر ایسی چیز کو بھر دیا. اب یہ حکمت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے, براق ہلنے لگ گیا. یہ آپ نے سنا ہوگا, اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ بھید بھی ہے. غور سے سنیے, آپ کسی سواری پہ بیٹھنے لگیں اور وہ بدکنے لگ جائے, یہ اس کی سرکشی کی علامت ہے. اسی لیے جب نیا گھوڑا آتا ہے, آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی بادشاہ کی, وہ بڑا زبردست الیگزینڈر نے کیا کرا, اس نے اس گھوڑے کو پکڑ لیا. یہی الیگزینڈر کی تاریخ میں بیان کرتا ہے, گھوڑا بڑا سرکش تھا, وہ سرکش گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا. تو گھوڑے کی سرکشی جو ہے یہ بے ادبی ہے بڑے کی بارگاہ میں. سرکار جب اس پر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ہلا کیا. اب اس پہ بڑی گفتگو ہے, وہ کیوں, وہ حرکت کیوں کر رہا ہے. سنیے, 40,000 براق تھے جنت میں, ان 40,000 میں سے ایک چنا گیا. ایسے نہیں ہے, گاڑی بڑے کے لیے بڑی جاتی ہے اور گاڑی کمال کی جاتی ہے, جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی گاڑی جاتی ہے. بڑے بندوں کی حفاظت کے لیے آج تک مرسیڈیز والا جو ہے وہ بیان دیتا ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے. بیانہ اسی لیے تو بنی تھی, وہ آج تک بیان دے رہے ہیں ہم بڑی ٹاپ کی گاڑی بناتے ہیں, ہمارے شوق آبزرور, ہمارا یہ ہمارا وہ, سب بیان آج تک دے رہا ہے, صفائی پیش کر رہا ہے. کیوں, اس کے اندر ملکہ مر گئی ہے. تو بڑے کے لیے گاڑی بڑی بنانی پڑتی ہے. اور آپ امریکہ میں ہو, آپ کے صدر کی گاڑی جو بنتی ہے تو آپ ذرا اس کو دیکھ لو نا, کیسے ویسے لگتا ہے پورا ملک گاڑی کے اندر ہی ہے, سارا کچھ اس کے اندر ہے. بڑے دھیان سے گاڑی بنائی جاتی ہے. اس کے ٹائروں کا جو مٹیریل ہے, اس کی سائڈ کا جو مٹیریل ہے, اس کے شیشے کا جو مٹیریل ہے. تو محمد مصطفیٰ جو رب کے محبوب ہیں, ان کے لیے سواری کو نارمل بھیج دی جائے گی. 40,000 پورے شو روم میں سے 40,000 میں سے ٹاپ کی چنو. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ہاں چیز چنی جاتی ہے پرائس کی بیس پر. دین کے اندر, روحانیت کے اندر چیز چنی جاتی ہے عقیدت کی بیس پر. ادھر پرائس نہیں دیکھی جاتی, یہ امیر کتنا ہے, ملینر ہے, بلینر ہے, نا یہ نہیں دیکھا جاتا. وہاں دیکھا جاتا ہے عقیدت کتنی ہے. اب بلینر ابو لہب تھا, غریب حضرت بلال تھے. ابو لہب دوزخ میں ہے, بلال جنت میں حضور سے آگے. یہ اپنا مقام سمجھ لو سب. یہاں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا. بلکہ ایک دفعہ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کچھ جملہ کہہ دیا, لونڈی کے بیٹے. حضرت ابو ذر غفاری غصے کے بڑے ہوتے تھے, ان کا تو ٹاکرا رہتے ہی بادشاہوں سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا کہ ابھی تک جہالت کی چیزیں تم لوگوں میں نہیں کی. حضرت ابو ذر غفاری جا کے حضرت بلال سے معافی مانگ رہے ہیں, اٹھ مجھے معاف کر, ویسے ہی میرے ساتھ بیہیو کر جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اللہ کے بندو, یہ مقام ہمارے اسلام میں. تو اب حضور کی جو سواری آئے گی وہ یہ نہیں آئے گا کہ اس کو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے, اس کے اندر یہ رکھا جاتا ہے. رولز رائس کار جو ہے اس کے ڈائمنڈ, دنیا میں ٹاپ کے ڈائمنڈ جو ہے وہ چن کر اس کی چھت میں لگائے جاتے ہیں, تاکہ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں تو آپ کو لگے کہ رات ہوگی اور ستارے نظر آئیں. وہ ڈائمنڈ بہت مہنگا ڈائمنڈ ہوتا ہے آپ کو. تو یہ گاڑی کیوں ہے, یہ دیکھی جا رہی ہے مہنگی ہے, اس کے اندر قیمت زیادہ لگی ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جبریل علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں سارے براق خوش و خرم پھر رہے ہیں, ایک براق رو رہا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو. فرمانے لگے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا اتنے 40,000 براقوں میں سے تم تو اسے لے کے جاؤ گے نا جو موٹا تازہ ہوگا. تو میں تو, میرا دل تھا کہ میں سرکار کی سواری بنتا, میرے اوپر وہ سوار ہوتے, تو لیکن لگتا میری قسمت میں نہیں. جبریل علیہ السلام نے رب سے عرض کیا, آپ نے فرمایا اسی کو لے کے, جو شوق رکھتا ہے اسی کو لے کے. اس لیے طلب رکھا کرو مدینے کی, طلب رکھا کرو, کب رب کا کرم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی کہتے چل جاؤ جی صاحب جی, جاوید صاحب جاؤ جا کے طواف کراؤ, جا کے زیارت کراؤ, کوئی بول سکتا. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو یہ خاور صاحب ہمارے, انہوں نے اس دن ٹکٹ رکھ دی, تو بڑی کانفرنس تھی, وہ سارے ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں, نمبر نکل رہے. میں دل میں ایسے ہی خیال آ گیا, میں کہ یار اللہ کرے ہم بھی چلے جائیں. نکل کسی اور کی آئی. پورے پونے مہینے کے بعد وہی بندہ دوبارہ میرے پاس آیا, جی وہ خاور صاحب سے ٹکٹ آپ لے کر جا کے آپ طواف کر رہے ہیں. تو نیت رکھو, اللہ پاک کرم فرما ہی دیتے ہیں. تو پہنچتا سرکار کے قدموں میں وہی ہے. اب براق آ گیا, لو بات کو سمیٹ دیا. براق آیا,
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے تو وہ بدکا کیوں؟ بتانا تمہیں یہ تھا جو آیا ہی محبت میں. تو دیکھو اب میں ایک بات سناتا ہوں اور تم لوگوں کی ذہنی اپروچ اتنی ہائی ہے کہ تم خود ہی سمجھ رہو. اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی ہونا تو ذرا بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ جب 5ویں کے ہوں تو بندہ یوں لگا ہی رہتا. آپ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی سے بھی آئی ہو. میں آپ کو بتا دوں ایک دفعہ سرکار پہاڑ کے اوپر چڑھے, پہاڑ ہی لگ گئے. اس کا نام ہے احد پہاڑ. یہ باؤنڈری ہے دجال کی. دجال مکہ مدینے گھس جائے گا. ہاں وہ کہتا ہے جی مکہ مدینے نہیں جائے گا, جائے گا. احد اس کی باؤنڈری ہے. احد پہاڑ پہ رک کے یوں انگلی کا اشارہ کرے گا, او وائٹ مسجد محمد کی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکے گا. تو احد مدینے میں ہی ہے, پاکستان کے اندر نہیں ہے. اچھا تو احد پہاڑ کے اوپر سرکار جب سوار ہوئے تو پہاڑ ہلنے لگ گیا. فرمایا اس وقت رک, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں تیرے اوپر. اور فرمایا اب آگے ریزن بتانی تھی لوگوں کی کہ کیوں ہل رہا ہے یہ. تو آپ نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پتا چلا یہ سرکشی نہیں ہے, یہ محبت کی علامت ہے. میں کہتا ہوں براق کے لیے اس وقت جو لمحہ تھا وہ اس زندگی میں بڑھ کر کسی کے لیے وہ لمحہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا کہ سرکار اوپر سوار ہونے لگے. بس وہ اس محبت میں نا وہ بیچارہ ہلنے لگ گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. اس کے بعد یہ سواری چلی تو بیت المقدس میں یہ پہنچے. آپ اگر پیدل چلیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ 25 دن سے زیادہ ہی لگ جائیں گے. گھوڑے پہ بھی چلیں تو بھی آپ کو زیادہ لگ جائیں گے. بلکہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, مجھے چونکہ کنفرم نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے پہ چلو تو 30 دن لگ جاتے ہیں, وہ بھی گھوڑا بھی تیز رفتار ہو. آپ بیت المقدس میں وہاں جو ہے وہ بیت المقدس میں پہنچے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو باندھا گیا. اس مسجد کا نام براق ہے. آج وہ مسجد موجود ہے, اس کا نام ہی مسجد براق ہے. تو اس کا نام مسجد براق ہونا اس بات پہ دال ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے گئے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور سوتے ہوئے گئے تھے, اللہ کے بندے سوتے ہوئے, تو میں خود چلا جاتا ہوں کئی جگہوں پہ پھر آتا ہوں میں سوتے ہوئے. آپ میں سے بھی کتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیے. ابھی ہمارے عرفان بھائی آئے ہیں پاکستان سے, 5 مہینے رہ گئے ہیں, ان کو بھی شاید خواب آتی ہوگی یہ پاکستان بیٹھے ہوئے. تو اسی طرح آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ آیا, اس کو ضرور خواب آئی, وہ امریکہ میں ہے, خود کو دیکھ رہا ہے. میں ابھی آج سے 4 دن پہلے مجھے خواب آئی, میں انڈیا میں تھا, اور شکر جاگ آ گئی. میں پاسپورٹ ڈھونڈ رہا تھا کدھر گیا, انڈیا میں پکڑ ہی نہیں, مودی گورنمنٹ پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا مجھے. تو میں پریشان تھا, تو میں انڈیا میں بیٹھا ہوں. ایک دم آنکھ کھلی تو میں گھر اپنے تھا. تو اس طرح تو میں بھی ہوا ہے. تو پھر تو مسلمانوں کو تھوڑا سا سوچ لگا لیا کرو یار, ہمارا نبی ہے وہ, اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. اگر سوتے ہوئے جانا ہے تو میں 3 دن پہلے انڈیا میں تھا, جو ہی مجھے جگایا میں واپس آ گیا. آپ میں سے کئی آدمی لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, اور صبح آ کر آپ لوگوں کو بتائیں. آپ جاوید بھائی کو بتاؤ میں سوتے ہوئے گیا تھا, جاوید صاحب مان لیں گے. آپ خاور صاحب کو بتاؤ کہ میں سوتے ہوئے ملیشیا گیا تھا, خاور صاحب تسلیم کر لیں گے. لیکن اگر تم نے کہہ دیا کہ میں گیا تھا, میں واپس آیا اور جاگتے ہوئے گیا, اب بولیں گے نہیں بھائی نہیں, ہم نہیں مانتے. تو جب حضور نے صبح آ کر بتایا ابو جہل سے میں رات کو گیا تھا اور واپس بھی آیا, اس نے نہیں مانا. اگر خواب میں کہتے تو وہ مان لیتا. آپ نے جاگتے ہوئے کہا تبھی تو نہیں مانا. سارے بندے اکٹھے ہو گئے. تو آخری بات ہے, سب بندے اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہوئے, انہوں نے چونکہ دیکھا ہوا تھا بیت المقدس, وہ جاتے تھے. یہ جو جارڈن ہے نا, جارڈن میں اس وقت منڈی ہوتی تھی, تو یہ اس منڈی میں مال بیچنے جاتے تھے. سیریا میں, یہ جارڈن اب بنا, سیریا الگ اب بنا, پہلے یہ ساری منڈی تھی, ایک ہی روٹ تھا یہ. تو یہ اپنا مال بیچنے سیریا میں جارڈن کی منڈی میں اس طرح ہی آتے تھے. پھر یہ ادھر بھی آتے تھے. حضور کے ابا جی آئے تھے یہاں, جہاں اب فلسطین ہے, تو یہاں سے واپس گئے تھے تو فوت ہوئے. تو یہ سارا ان کا اپنا راؤٹ تھا. انہوں نے یہ دیکھا ہوا تھا بیت المقدس, سارے اکٹھے ہوئے. اچھا تو آپ رات کو گئے تھے بیت المقدس؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گیا تھا. اچھا اس کی باریاں کتنی, اس کے دروازے کتنے, اس کے پلر کتنے تھے, اس کی یہ جگہ کیسے ہے؟ اب آدمی کسی جگہ گیا ہو تو کیا پلر گنتا ہے, دروازے گنتا. مجھے کتنے سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے خاور صاحب کے یہاں آتے ہوئے. تو یقین جانا مجھے نہیں پتا لائٹیں کتنی. میں لائٹیں گننے آتا ہی, میں اس بندے کو دیکھنے آتا ہوں, تقریر کر کے میں نکل جاتا ہوں. ابھی خدا قسم تم مجھ سے پوچھو, مجھے نہیں پتا لائٹیں کتنی, مجھے نہیں پتا دروازے کتنے ہیں. چلو انہیں کو پوچھ لو, یہ تو کتنا عرصہ یہاں کام کرتے رہے ہیں, ان سے پوچھو نیچے لکڑیاں کتنی لگی ہوئی. بتاؤ کیوں؟ ہمارا مقصد لکڑیاں گننا نہیں ہے, ہمارا مقصد لائٹیں گننا نہیں ہے, ہمارا مقصد شیشے گننا نہیں ہے, ہمارا مقصد کوئی اور ہے. نبی وہاں امامت کروانے گیا تھا, پلر گننے نہیں گیا تھا. لیکن میرا رب اپنے نبی کی توہین ہونے دے. رب نے جبریل علیہ السلام سے کہا اٹھا بیت المقدس رکھ نبی کے سامنے.
جاؤ جا کے مسلم اور مشکات دیکھیے، مشکات شریف دیکھیے، عقیل ابن ابی طالب کے گھر کی نکر پر بیت المقدس لا کے رکھ دیا. یہ عقیل حضرت ابو طالب کو سب سے زیادہ عزیز ہے، مولا علی سے بھی زیادہ پیارے ہیں حضرت ابو طالب کو. حضرت ابو طالب نے کہا تھا عقیل چھوڑ کر باقی جو بچہ چاہتے ہو لے جاؤ. عقیل ابن ابی طالب کے گھر کی نکر پہ لا کے رکھ دیا. حضور نے جب یوں نظر اٹھائی تو خانہ کہ بیت المقدس سامنے، فرمایا کہ پوچھو. ادھر وہ پوچھتے جاتے، ادھر حضور دیکھ کر ان کو بتاتے جاتے. گویا کہ یہ ارشاد ہے میرے نبی کی نظروں کے سامنے بیت المقدس رکھ دو. کیوں؟ نبی نے اگر زبان سے کچھ اور کہہ دیا، میں زبان نہیں بدلوں گا، میں بیت المقدس بدل دوں گا. تو وہ بیت المقدس سامنے اور نبی بتاتا گیا. سارے پھر چپ ہو گئے تو پتہ چلا نبی جھانکتے گئے. تو مسلمانوں اس سفر میں نماز ملی ہے، نماز پکی باندھ لو. کرونا نے ویسے ہی لوگوں کو ولی اللہ بنا دیا، گھر میں لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. بس اب سلسلے کو رکھنا. ہم بیماری کی وجہ سے، میں تو اکثر رب سے یہ دعا کرتا، اللہ دیکھ مصیبت کی وجہ سے عبادت نہ کروانا، کوئی مزہ نہیں آئے گا. نہ تکلیف دے کے عبادت کروانا، کوئی مزہ نہیں آئے گا. عبادت کروانی ہے تو اپنی محبت دے کے کروا، اس میں مزہ ہے. بندہ پریشان ہو کے عبادت کرے تو کیا کرے. تو اس لیے مسلمانوں یہ نماز ہے جو اس معراج میں ملی، اور یہی آپ کی معراج ہے. اب آپ جانا چاہتے ہو بیت المقدس، آپ جانا چاہتے ہو 7ویں آسمان پہ، آپ جانا چاہتے ہو جنت میں، آپ جانا چاہتے ہو آگے، آپ رب کا قرب چاہتے ہو. ایک چیز ہے، حضور نے تو اتنا سفر کیا، آپ کے لیے حضور نے کہا الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز مومن کی معراج ہے. بس تم اسے پکڑ لو، پھر اپنی پرواز دیکھو اور اپنی بلندی دیکھو. اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام کے لیے